ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو اللہ دیتا ہے یہ صرف اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ بھائی تسبیح کرو، تحمید کرو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر و اذکار کرو اور زیادہ اجر و ثواب کما لو۔ یہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بڑے بڑے ظالم آئے اور مٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ میرے بھائی اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے نا تو طاغوت کی لاکھ آندھیاں چلے اور یہ باطل کتنے بھی تنتنے دکھا لے، رزق کے بھی راستے کھلیں گے، مشکلات سے بچنے کے بھی راستے کھلیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدا ہی تجھ سے راضی، اور تیرے مہرے پٹ رہے ہیں، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں، تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل لے ناداں، تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ آج دیکھیے نا ہمارے بچے باہر کہیں کھیلنے جاتے ہیں، وہ کہیں گر جاتے ہیں، ان کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا باہر ان کو جب کوئی مارتا ہے، انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، ان کو تماچے لگاتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کو باہر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ بچے روتے ہوئے بالآخر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اور ماں کو جب آ کر کے بچے اپنا دکھ بتاتے ہیں، اپنی تکلیف بتاتے ہیں، ماں کے سامنے آ کر کے جب وہ بچے روتے ہیں نا تو ماں کو اپنے ان بچوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ ماں پھر کیا کرتی ہے؟ بچوں کے پہلے گرد و غبار کو جھاڑتی ہے، وہ گر پڑتے ہیں ادھر ادھر، ان کو دھول لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جاتے ہیں، اس کو صاف کرتی ہے اور روتے ہوئے بچوں کے آنسو پوچھتی ہے، اپنے گود میں بٹھاتی ہے، ان کو تھپکیاں دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کے لگے ہوئے زخم پہ ماں بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ مرہم رکھا کرتی ہے۔ میرے بھائی 11 مہینے نا ہم نے بھی بڑے زخم کھائے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی اذیتیں سہی ہیں، اور دنیا نے ہم پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ ہمارے گھروں کو توڑا گیا، ہماری مسجدوں کو بلڈوز کیا گیا، ہماری جائیداد، اوقاف اور پراپرٹیوں کو چھیننے کی آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہوئی، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے بزرگوں کے چیتھڑے اڑائے گئے، اور ہماری خواتین پہ، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، اور آج بھی نفرتیں عروج پہ ہیں۔ ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، جاب ہماری چھینی جا رہی ہے، بزنس اور کاروبار سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے مشکلات ہیں ہمارے سامنے، بڑے بڑے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہے، دنیا نے بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے درد دیے ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہیں اس کے اوپر۔ میرے بھائی دنیا نے تکلیفیں دی ہیں نا، آ جاؤ اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف، آ جاؤ لوٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیا ہے، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، یہ گولڈن چانس ہے، یہ بڑا بہترین زرین موقع ہے اپنے رب سے لو لگانے کا۔ دیکھو نا جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو بچہ جس طرح روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اور ماں کو جب وہ اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنی تکلیف بتاتا ہے نا، تو ماں کو اپنے بچے پہ بڑا پیار آتا ہے، پھر وہ ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے، اس کے گرد و غبار کو جھاڑتی، اس کے آنسو پوچھتی ہے، اور اس کی تکلیف پہ، اس کے زخم پہ وہ مرہم رکھتی ہے۔ یار ہمارا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمارے رب کے پیار اور محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یار آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، اس سے معافیاں مانگو، اور زندگی کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اور دنیا نے تم پہ جو ظلم ڈھائے ہیں، آؤ اپنے اس کریم سے رو کر کے بتاؤ۔ اگر تم نے آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک قطرہ بھی آنسو بہا دیا، اللہ کی قسم وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ تم پر بڑا رحم فرمائے گا، اور تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، اور جو مشکلات ہیں، اللہ وہ سارے مشکلات تمہارے دور کرے گا، تمہارے غموں کو کافور کرے گا، اور زندگی میں ایسا سکون، ایسا چین اور ایسی راحت نصیب کرے گا کہ تم ایسی راحت اور ایسا سکون لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو یار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو اللہ دیتا ہے، یا جو بیچ بیچ میں سال میں یہ جو بڑی مقدس راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے موقع آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کے لیے آتے ہیں، یہ صرف اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ بھائی تسبیح کرو، تحمید کرو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر و اذکار کرو اور زیادہ اجر و ثواب کما لو۔ یار یقیناً اس سے اجر و ثواب ملے گا، اور عبادتوں کا اپنا ایک اجر ہے، اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ جو مین موقع اللہ بڑی بڑی راتیں اور یہ مبارک مہینے جو ہمیں عطا کرتا ہے نا،
یار ذرا اس کے پیچھے اللہ کی چھپے ہوئے پیار کو محسوس کرو، کبھی غور کرو کہ اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہمیں کیوں دے رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے اظہار محبت فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے۔ وہ دیکھو نا، جیسے ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ بگڑ جائے، شرابی ہو جائے، کبابی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، کبھی کبھی بچے گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ یار ہمارے بگڑے ہوئے بچے گھر چھوڑ کر کے جب بھاگتے ہیں نا، وہ تو کہیں بھی جا کر کے منہ مار لیتے ہیں، اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور اس کی بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جیسے بھی ہے، ہمارا بچہ کتنا بھی بگڑا ہے، کتنا بھی نافرمان ہے، اور ہمارا بچہ کتنا بھی پاپی ہے، کتنا بھی بڑا مجرم ہے، بس میرا بچہ میرے گھر واپس آ جائے، میرا بچہ بس میرے پاس آ جائے۔ ہم اپنے بچے کو ہر اعتبار سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ اپنا بچہ ہے نا۔ میرے بھائی، جس طرح جب بچہ گھر سے بھاگتا ہے تو ماں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، وہ اپنے بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے، اور بچے کی یاد میں وہ مچلتی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ اپنے رب کے بارگاہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، رزق کے چکر میں اپنے رازق کو ہم بھول جاتے ہیں، دنیا کی گہما گہمیوں میں کھو جاتے ہیں، ہمیں مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مصلی ہم سے چھن جاتا ہے، جب ہم رب کی بارگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی بڑا تڑپتی ہیں، وہ اپنے بندوں کی یاد میں مچلتی ہیں، وہ ہمیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے میرے بندے، تو دنیا کے چکر میں پڑ گیا، دنیا کی چمک دمک میں کھو گیا، رزق کے چکر میں اپنے کریم رب کو بھول گیا۔ یہ دولتوں کے پیچھے مت بھاگ، شہرتوں کے پیچھے مت بھاگ، رزق کے چکر میں اپنے رازق سے بیزاری مت ظاہر کر، آج اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آ، اپنے رب سے لو لگا لے، اپنے رب سے جڑ جا، اپنے رب کی ذات سے منسلک ہو جا، اللہ تیرے زندگی کے سارے پاپ دھل کر کے معاف کر دے گا، اور تو جیسے بھی ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، جتنے بھی پاپ کیے ہوں گے، جتنے بھی جرم کیے ہوں گے، جتنی بھی خطائیں کی ہوں گی، آج اپنے رب کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا، ایک آنسو کے بدلے اللہ تیری زندگی کے سارے پاپ دھل کر کے معاف کر دے گا۔ بس تو لوٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اور انسان پھر بھی نہیں لوٹتا ہے نا، تو پھر اللہ رمضان دیتا ہے، پھر بہانے سے نا، اس کو لالچ دے کر کے اس کو کسی طرح اللہ اپنی بارگاہ سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھ میں نے تجھے رمضان دیا ہے، اس رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، ایک مرتبہ مجھے یاد کرے گا نا، میں تجھے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا اور ذکر الہی کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ تو اس رمضان میں آ کر کے اگر ایک نیکی کرے گا، میں تجھے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کروں گا۔ آ جا میری بارگاہ سے قریب آ جا، اس میں نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم پہ تالے لگا دیے ہیں، شیاطین کو قید کر دیے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ چھما چھم اس ماہ مبارک میں میری رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں، عطائیں اترتی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحے میں میں لاکھوں لاکھ کروڑوں پاپیوں اور مجرموں کی بخشش کرتا ہوں، مغفرت کرتا ہوں۔ آ جا اس ماہ مبارک میں نے دامن کھول رکھے ہیں، میرے بندے آ، میں تجھے پناہ دے دوں گا، آ میری بارگاہ سے قریب ہو جا، میں تجھے خیر اور بھلائیاں عطا کر دوں گا، دونوں جہان کی سرخری عطا کروں گا۔ تو یہ ماہ رمضان، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کے اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت ہے، یہ اللہ اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں وہ ہر نیکی، ہر عبادت، ہر تسبیح و تحمید کا ثواب کئی گنا، لاکھوں کروڑوں گنا بڑھا کر کے وہ بہانے سے اپنے بندوں کو لالچ دے کر کے اپنی بارگاہ سے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اتنا مبارک، اتنا بہترین موقع پا کر کے بھی اگر ہم اپنے رب سے قریب نہ ہو سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اللہ سے مغفرت نہ طلب کر سکے، اور جنت کے حقدار نہ بن سکے، زیادہ خیر اور بھلائیاں نہ سمیٹ سکے، نیکیاں اور صدقات و خیرات نہ کر سکے، اور اگر اس ماہ مبارک میں جب اللہ خود بلا رہا ہے، اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو پھر ہم سے بڑا محروم القسمت اور جہان میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی آؤ، یہ اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے، اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے، آؤ اپنے رب کی بارگاہ سے جڑ جاؤ۔ 11 مہینے تھا ذلیل ہوئے ہو، عزتیں چاہیے، سرخروئی چاہیے، بھلائی چاہیے، خوشیاں چاہیے، اور زندگی میں چین اور سکون چاہیے۔ اپنے رب کی بارگاہ سے جڑو، اپنے رب سے لو لگاؤ۔ اور دوسری بات،
ماہ رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ مت سمجھیے گا، ماہ رمضان کو صرف طرح طرح کے پکوان کا مہینہ مت سمجھیے گا. یا جو بڑے دیندار لوگ ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ عبادت کا مہینہ ہے، روزہ کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اور یہ صرف زیادہ زیادہ صدقات و خیرات اور تسبیح و تحمید کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے. یقیناً یہ سب کیجئے اور اس کا اللہ بہترین اجر اور بہت بڑا اجر عطا کرے گا، آپ کو ڈھیروں ثواب عطا کرے گا. اور روزہ تو یار اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے، اور یہ واحد عمل ہے. کہتے ہیں نا، آپ زندگی میں کوئی بھی نیکی کرو گے، آپ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، آپ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی کرو گے آپ کو بدلے میں جنت ملے گی. روزہ واحد عبادت ہے، وہ ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت مل جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میرا بندہ، خالص میری رضا کے لیے، لہٰذا میں اس کا بدلہ خود عطا کرتا ہوں. یعنی آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو دلواتا ہے، اپنے مقرر فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھو گے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو انعام ہے، یہ اللہ خود اپنی دست قدرت سے ڈائریکٹ آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے میرا بندہ رکھتا ہے، لہذا بدلے میں خود اسے اپنی ذات عطا کر دیتا ہوں. یعنی اللہ، روزہ رکھنے سے اللہ مل جایا کرتا ہے. اور کہتے ہیں جس کو اللہ مل جائے، بولتے ہیں نا کہ جس کا رب اس کا سب. بھائی جب اللہ مل گیا تو پھر کیا ٹینشن. ہمارے دیہات میں بولتے ہیں کہ سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا. تو جب مالک ہی اپنا ہے، بھائی سپر پاور ہی ساتھ کھڑا ہے، تو پھر کس چیز کا ڈر. یہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بڑے بڑے ظالم آئے اور مٹ گئے، تباہ ہو گئے. میرے بھائی اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے نا، تو طاغوت کی لاکھ آندھیاں چلے اور یہ باطل کتنے بھی تنتنے دکھا لے، اور چاہے جتنا وہ اپنا غرہ کر لے اور آپ کو وہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کر لے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، تو ساری دنیا مل کر کے آپ کو ویزا پہنچانے اور آپ کو مٹانے کی کوشش کرے، کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو روزہ رکھنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی ذات نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. تو آپ بالکل یہ سارے اعمال کیجئے، عبادتیں کیجئے، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن کیجئے، بڑے اس کے اجر و ثواب ہیں اور بڑی برکتیں ہیں. لیکن صرف اس کو عبادت تک محدود مت رکھیے. رمضان جو اللہ عطا کرتا ہے، عبادتیں تو آپ پورے سال، پورے مہینے کبھی بھی کیجئے، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ بے پناہ اجر دے گا. لیکن خاص طور پہ اس نے جو ہمیں رمضان عطا کیا ہے، یہ دراصل ہماری آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر انسان بننے کے لیے، اور ہماری ذات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اللہ نے رمضان عطا کیا ہے. دیکھو آج یہ موٹاپا بڑھ رہا ہے، جہاں تہاں ہم لوگ نا ادرک کی طرح ادھر ادھر سے باڈی نکل رہی ہے، پھول رہے ہیں، جہاں تہاں سے موٹے ہو رہے ہیں. اور یہ موٹاپا دراصل یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اگر موٹاپا شروع ہو گیا تو سمجھ لیجئے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. اللہ سب کو محفوظ رکھے. آج کے اس دور میں یہ جو باڈی بڑھتی ہے نا، فیٹ بڑھتا ہے، موٹاپا بڑھتا ہے، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس سے ملیے اور اس سے مشورہ لیجئے. دوائیں آپ کھاؤ گے، گلنے والی دوائیں تو دے دیں گے، لیکن اس سے صرف چربی نہیں گلے گی، آپ کی باڈی بھی گل جائے گی، بڑا نقصان ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا. موٹاپا کم کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین علاج جو ہے نا، وہ ہے ڈائٹنگ، روزہ رکھنا. کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر کے آپ مل لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سومو تصحو، آپ روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے. یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو دبلے ہو جائیں گے، پتلے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائی، آپ ڈاکٹروں سے جا کر کے مل کر کے مشورہ کر کے پوچھ لیجئے، آپ کو بتائیں گے
کہ آپ ڈائٹنگ کرو گے، روزہ رکھو گے تو یہ جو 11 مہینے اچوڑی کچوڑی پکوڑی، یہ جو کباب شباب بریانی شیرانی خوب چلا ہے نا، یہ جو ادھر ادھر سے باڈی جھول رہی ہے، آپ روزہ رکھو گے نا تو یہ باڈی آپ کی سلیپ ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے آپ، اور آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا، آپ دیکھنے میں آپ کی پرسنالٹی خوبصورت لگے گی۔ اس لیے آپ اس رمضان کے مہینے میں اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کیجئے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک مہینہ تو بڑے چلو ٹھیک ہے، ڈائٹنگ ہو گئی، تھوڑا سا نکھار آ گیا ان کے اندر، لیکن جیسے عید کا دن آیا بس پھر اسی روٹین میں لگ گئے، اور پھر وہی جو آ رہا ہے کباب شباب، یہی سب چکن مٹن، یہی سب چلے گا۔ یعنی ایک مہینہ جتنا، حالانکہ اس میں بھی جیسے روزہ کھولیں گے افطاری کے بعد وہ خود کیا پائیں کیا ٹھونس لیں، سموسا کچوڑی پکوڑی ہی زیادہ چلتی ہے۔ یار اس سے گریز کیجئے، اس سے بچیے، آپ اپنی شخصیت کو نکھاریے، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے، آپ ڈائٹنگ کریں، پھل فروٹس کھائیں اور کم کھانا کھائیں، لیکن مضبوط طاقتور اچھی غذائیں استعمال کریں، اچھا کھانا کھائیں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ روزے کی برکت سے آپ کی صحت اچھی ہوگی، تندرستی اچھی ہوگی، اور آپ کی ذات میں نکھار آئے گا۔ ایک کام، اور دوسری بات، ہماری سائنس کا بھی ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی کام لگاتار اگر 20 سے 25 دن تک اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ کام آپ کی عادت بن جایا کرتا ہے، وہ آپ کی روٹین کا، زندگی کی روٹین کا حصہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے رمضان اپنی عادتیں سدھارنے کا، ہر بری لت سے بچنے کا، یہ بہت بہترین زرین موقع ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ سال ہمارے ایک چاچا ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، شاید جانتے ہوں، وہ بیچارے شراب کے کتنے بڑے عادی ہیں، اور ایسی لت پڑی ان کو، شراب کو پڑی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھی اگر وہ شراب نہ پیے نا تو ان کو نیند نہیں آئے اور صبح ان کی طبیعت خراب ہو جائے، اور اسی ڈر سے وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر نہیں پئیں گے تو رات بھر سو نہیں پائیں گے اور صبح طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ لاکھ چاہتے تھے کہ ہم شراب چھوڑ دیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے تھے اس ڈر سے۔ گزشتہ سال میں نے ان کو جا کر کے نا بڑے ادب سے سمجھایا اور بڑی گزارش کی، بڑی محبت سے میں نے ان کو میں نے کہا کہ چاچا آپ اس مہینے، چلو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 روزہ صرف رکھ لیجئے، 2 روزہ رکھیے۔ انہوں نے میری بات مانی، کیا ہوا، اللہ نے ان کو روزہ کی توفیق دے دی، 1 روزہ رکھا، 2 روزہ رکھا، پھر تیسرا بھی انہوں نے رکھا، پھر چوتھا بھی رکھا۔ تو ہم نے ان سے ملاقات کی، پوچھا کہ چاچا روزے ہو رہے ہیں؟ تو وہ پہلے تو مایوس نظر آئے، بولے ہاں بیٹا چل رہا ہے، لیکن جب انہوں نے 4 روزے رکھ لیے نا تو پھر ان کو لگا کہ اگر 4 رکھ لیے تو 5واں بھی کوشش کرتے ہیں، اس طرح 5 رکھا، 6 رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی طرح کر کے نا انہوں نے سارے رمضان کے، گزشتہ سال کے سارے پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھا، اور جب پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کو لگا کہ اگر ہم پورا مہینہ شراب سے بچ گئے تو اب ہم زندگی میں شراب سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ نے عید کے بعد انہیں شراب کی لت سے نجات دے دی، اور اب وہ شراب کو منہ تک نہیں لگاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی آپ کی جو بھی بری عادتیں ہیں، آپ کا نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے، شراب کی لت نہیں جا رہی ہے، اور جو بھی بری عادتیں ہیں، آپ کی زبان خراب ہے، گالیاں نکلتی ہیں جب بھی بات کرتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اس ماہ رمضان میں آپ ہر بری عادت سے توبہ کریں گے اور ہر بری لت سے آپ بچیں گے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج اگر آپ عہد کر رہے ہیں تو کل آپ فرشتہ بن جائیں گے اور آپ بالکل تمام طرح کی بری عادتوں سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عادت ہوتی ہے، عادت ایک بیگ نہیں چھوٹے گی، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے نا تو دھیرے دھیرے 1 مہینے میں آپ تمام بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو نا، جیسے مان لیجئے آپ دن بھر میں 50 گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ماہ رمضان میں جب آپ روزہ رہیں گے نا تو بہت کوشش کریں گے تو کم سے کم آپ 40 گالی تک تو آ ہی جائیں گے، کہ دن میں 50 دیتے تو 40 ہی دیجئے بھائی، اور پھر
40 سے 30 پہ آ جائیے، 30 سے 20 پہ آ جائیے، 20 سے 10 پہ، اور ایک دن آئے گا کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ آپ کی زبان سے کبھی بھی غلاظت نہیں نکلے گی، کبھی بھی آپ بدگوئی، فحش گوئی اور بد کلامی نہیں کریں گے کسی سے، کبھی کسی کو آپ گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کوشش کریں گے تو۔ اسی طرح آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں، ان پہ آپ توجہ دیجئے، فوکس کیجئے۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں گے نا، کسی پہ غصہ نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں، دن ڈھلتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، جب ان کو روزہ لگتا ہے نا تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی ان کو بول دے، مخاطب کر دے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور ایک دم چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب بری عادتیں ہیں۔ روزہ نام ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا، ہر بری خواہش سے بچنے کا، یہ نام اصل روزہ ہے۔ تو آپ کو جب غصہ آئے نا، یا آپ کو کبھی کوئی چھیڑے خود، تو دیکھو حدیث پاک میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ آپ روزے سے ہوں اور آپ کو کوئی چھیڑے، آپ کے ساتھ جہالت کرے، بدتمیزی کرے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، تو آپ اس کو بولیے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے بحث نہیں کر پاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل جہالت کرتا ہے، ان سے کوئی بحث کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، باتوں میں الجھانا چاہتا ہے، تو اس کی باتوں میں وہ الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ سلام کر کے، ٹاٹا بائی بائی کر کے وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی تو اپنی راہ دیکھ، مجھے نہیں کرنا لڑائی۔ تو اس طرح جب آپ روزہ رکھیں نا تو اپنے غصے پر آپ کنٹرول کیجئے، کسی سے الجھیے مت، کسی سے بحث مت کیجئے، اور کبھی بھی آپ اپنی زبان سے کوئی غلط بات مت بولیے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ ہر بری لت سے آپ اس ماہ رمضان میں کوشش کریں گے کہ ہر بری عادت کو ہم چھوڑیں۔ یہ 1 مہینہ اگر آپ بری عادتوں سے بچ لے گئے نا، انشاءاللہ پھر اگلے 11 مہینے بھی آپ تمام بری لتوں سے، بری عادتوں سے محفوظ رہیں گے، آپ بچے رہیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان جو آیا ہے، یہ ہمیں نکھارنے کے لیے، صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے، اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دوستی پکی کیجئے میرے بھائی۔ دیکھو نا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں سنتی ہے، یہ ظالم وہ ظالم، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے، ہم پر ظلم ڈھا رہی ہے، ہم تھا ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر دنیا کے سامنے رو گے نا تو یہ دنیا تمہاری ان آنسوؤں کا غلط فائدہ اٹھائے گی۔ یہ دنیا تمہاری ان آنسوؤں کو تمہاری مجبوری سمجھ کر کے پھر ان کی وہ قیمت لگائے گی، پھر تم سے رشوتیں لے گی، گھوس لے گی، اور نہ جانے تم سے کیا کیا کروائے گی، اور پھر بھی کام بنے کہ نہ بنے۔ اس لیے دنیا کے سامنے رونا بند کرو، دنیا کے سامنے آنسو مت بہاؤ۔ اگر تمہیں رونا ہے نا، آ کر کے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں مصلی پہ سجدے میں گر کر کے اللہ سے رو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کر لیے، بڑے بڑے نیتاؤں، بدھاگاؤں سے اور عہدیداروں سے، منصبداروں سے، بڑے بڑوں سے رابطے کر کے دیکھ لیے، تو آؤ اب اپنے رب سے بھی رابطہ کر کے دیکھ لو، آؤ اپنے رب سے بھی لو لگا کر کے دیکھ لو، اللہ سے تعلق جوڑو، اس سے دوستیاں پکی کرو، اور اپنے دلوں میں تقوی کا نور بساؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے لیے دنیا اندھیر ہو جائے اور کہیں کوئی تمہیں راستہ نہ نظر آ رہا ہو، تم اپنے دلوں میں تقوی کا نور بسا لو، اللہ تمہارے لیے غیب کے راستے کھول دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کا نور بساتا ہے اپنے دلوں میں، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ رزق کے بھی راستے کھلیں گے، مشکلات سے بچنے کے بھی راستے کھلیں گے، ہر طرح سے تمہیں اللہ نجات عطا کرے گا، اور تمہیں زندگی میں چین اور سکون اور راحت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ کر کے دیکھو، تعلق مضبوط کر کے دیکھو اللہ سے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی عادتوں پہ توجہ دینی ہے، رمضان کے لمحات کی قدر کرنی ہے، اور اپنے اللہ سے ہمیں دوستی پکی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ خیر کرنے، بھلائیاں سمیٹنے، اور اس ماہ رمضان میں عبادتیں، نیکیاں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی خوب توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔